Assalamualaikum dear students and honorable viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy. स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई है जिसमें हम आपको बताएंगे कि लेटेस्ट जो जॉब्स पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में आ चुकी हैं उनका कितनी वैकेंसीज हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है और उसकी रजिस्ट्रेशन कब से कब तक हो रही है। तो व्यूवर्स, आते हैं हम अगले सेगमेंट की तरफ। अगले पेज के ऊपर चलते हैं, हम आपको सारी तफसीलात बताते हैं। ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड जो है ये एक वफाकी इदारा है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वजारत दाखिला के मातहत ये काम करती है और इसमें यूनिफॉर्म पर्सनल्स हैं। इसको आप पैरा मिलिट्री फोर्स का भी नाम दे सकते हैं और इसके ऊपर जो कमांड है मेजर एंड अबव की, वो पाकिस्तान आर्मी की कमांड है और बाकी जितना स्टाफ है इसका अपना कोस्ट गार्ड का अपना स्टाफ है। यूनिफॉर्म पर्सनल हैं जिनकी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले लेज़र पॉइंटर की मदद से मैं हाईलाइट करूँगा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में सिपाही और सिविलियन की जो भर्ती है ये शुरू हो गई है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में भर्ती के लिए असामियों का ऐलान कर दिया गया है। सूबा पंजाब के लिए तकरीबन 247 सीटें सिपाही के लिए मुख्तस की गई हैं। इस दफ़ा की जो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जो इंडक्शन हो रही है, भर्ती हो रही है, याद रखें ये सिर्फ और सिर्फ सूबा पंजाब के लिए है और सूबा पंजाब के अलावा बाकी जो सूबों के बाशिंदे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उम्मीदवार हैं, वो अप्लाई इस दफ़ा नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तस की गई है भर्ती, जो इंडक्शन है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के लिए कर दी और वहाँ पे उन्होंने बाकायदा से वैकेंसीज भी डिक्लेयर की हैं। वो टोटल हैं 247। ये चीज़ आप नोट कर लें। और सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप कोस्ट गार्ड्स में जाते हैं तो सिपाही का क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए एज की रिक्वायरमेंट क्या है। तो एज की रिक्वायरमेंट जनाब आप ये देख लें, 18 साल से लेकर 25 साल के दरमियान तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा कद आपका कम से कम 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। कद में बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आधा इंच 1 इंच भी कम हुआ तो आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा। और छाती का जो फैलाव है वो कम से कम 32 इंच होना चाहिए, यानी जब आप इनहेलेशन करते हैं और जब आप एक्सहेल करते हैं तो 2 इंच मजीद इसका फैलाव बढ़ जाना चाहिए, यानी 34 हो जाना चाहिए। तो असामियाँ जो हैं, कौन कौन सी असामियाँ जिनकी बाकायदा से इंडक्शन हो रही है। सिपाही के लिए मैट्रिक होना चाहिए और सेहतमंद होना चाहिए, उसको किसी किस्म की इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। तो असामियों की जो तादाद है वो पहले हमने ऊपर बता दिया 247 है। तकरीबन 250 के लगभग सूबा पंजाब के शेर जवान माशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में भर्ती किए जा रहे हैं। और इमाम मस्जिद साहब हैं जो कि आपको वहाँ पे मस्जिद के अंदर नमाज भी पढ़ाएंगे, ठीक है। आपका जनाब जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनका जनाजा भी वही पढ़ाते हैं और जितनी भी रिलीजियस एजुकेशन होती है, मोटिवेशन लेक्चर्स होते हैं, वो इमाम मस्जिद देते हैं। वो भी मैट्रिक पास होना चाहिए और फाजिल दरस निज़ामी, जी 9 साल का ये दरस निज़ामी है। किसी भी जो हमारे इस्लामिक इंस्टीट्यूट हैं जो कि दरस निज़ामी कंडक्ट करवाते हैं पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान में, जो बड़े बड़े जामिया अशरफिया या जामिया निज़ामिया है या इसके अलावा जो बाकी मदारिस हैं वो बाकायदा से फाजिल दरस निज़ामी करवाते हैं, तो उसके लिए ओपन मेरिट के ऊपर एक ही वैकेंसी है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें कारपेंटर की भी वैकेंसीज हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए तो 3 इसकी वैकेंसीज हैं। मोची की वैकेंसी उन्होंने बताई है जी, प्राइमरी काम का तजर्बा उसका 8 वैकेंसीज हैं उनके लिए। और सैनिटरी वर्कर, ठीक है जी, ये सफाई सुथराई के लिए प्राइमरी पास होना चाहिए वहाँ पे उनके ऑफिस के लिए, वाशरूम्स की सफाई के लिए 31 ओपन मेरिट। ये काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं इनके लिए भी। और इसमें एक और बात सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती वाली वो ये है कि इस दफ़ा माशाल्लाह सिपाही के लिए 19 जो वैकेंसियाँ हैं वो सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जवानों के लिए हैं और स्पोर्ट्समैन के लिए। और स्पोर्ट्समैन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी स्पोर्ट्स में उनकी कोई ना कोई ज़िले लेवल पे, तहसील लेवल पे या पाकिस्तान लेवल पे उनकी अच्छी गेम होनी चाहिए। फुटबॉल, स्विमिंग, कराटे, बॉक्सिंग, कबड्डी, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल, ठीक है जी। तो उनके लिए उनके पास अगर सर्टिफिकेट होगा सूबाई लेवल का या ज़िले लेवल का या पाकिस्तान लेवल का, तो फिर भी उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसमें माशाल्लाह सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, सैलरी बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग तनख्वाह भी आपकी कम से कम 55,000 तक होगी। तो लिहाजा आप ज्वाइन करें एएसएफ मैट्रिक। जो आपकी ये कोस्ट गार्ड है, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड सर्विस, ये मैट्रिक लेवल के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की जॉब है। इसमें ज़रूर आप अप्लाई। तो
یہ میں تھوڑا سا بتاتا جاتا ہوں کہ کوسٹ گارڈ کا کام کیا ہے۔ کوسٹ گارڈ مختلف جو بٹالین کے اندر کام کرتی ہے انڈر دی کمانڈ آف پاکستان آرمی آفیسرز، ٹھیک ہے، جو کہ کوسٹ گارڈ کے اندر ڈیپوٹیشن پہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ اس کی ڈفرینٹ بٹالینز ہیں جو کہ سارے معاملات کو یہ بٹالین دیکھتی ہے۔ تو ان کی اپنی بٹالینز ہیں، جس طرح کہ گوادر میں بھی ان کی بٹالین ہے، اور کراچی کے اندر چونکہ یہ بیس کرتی ہے، اور کوسٹ گارڈ کا کام مین رول اینڈ ٹاسک یہی ہے کہ سمندر کی حدود کے ذریعے سے کوئی غیر ملکی سمگلنگ نہ کر سکے، یا ہمارے اپنے پاکستانی جو باشندے ہیں یہاں سے کوئی وہ سمگلنگ نہ کر۔ سمگلنگ میں نارکوٹکس بھی آ سکتی ہیں، سمگلنگ میں بین آئٹم بھی آ سکتے ہیں، جتنی بھی اکوپمنٹ ہیں تھرو سی جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے بین ہیں اور جو کہ منع ہیں، ان کی جو روک تھام ہے اس کو انہوں نے روکنا ہے، سمگلنگ کو سٹاپ کرنا ہے، مین رول اینڈ ٹاسک اس کا۔ تو لہٰذا اس دفعہ جو بہت اچھا چانس آپ کے پاس آیا ہے، آپ پاکستان کوسٹ گارڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے دو ہی طریقہ کار ہیں، اور میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں ڈیٹ بھی بتا دیتا ہوں، اور جہاں پہ آپ نے جانا ہے وہ جگہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو رجسٹریشن کے لیے www.government آپ اس میں پاکستان کوسٹ گارڈ.gov.pk پہ آپ اپلائی کریں، آسانی سے اس میں اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، قد کم از کم 5 فٹ 6 انچ ہونا چاہیے، چھاتی کا پھیلاؤ 34 انچ کم از کم، اور 2 انچ اس کا ایکسٹینشن ہونی چاہیے، یعنی کہ انہیلیشن اور ایکسیلیشن میں 2 انچ کا عمر کی حد 18 سال سے 25 سال تک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور عمر کی بالائی حد اپر ایج لمٹ میں قانون کے مطابق آپ کو رعایت بھی دی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں جی، مقام میں بھرتی جہاں پہ آپ کا سلیکشن سینٹر ہے وہ کہاں پہ واقع ہے؟ پاکستان کوسٹ گارڈ سینٹر، کرنگی نمبر 2.5 نمبر کرنگی، کراچی نمبر 31 میں آپ نے رپورٹ کرنی ہے۔ اس کا ٹیلی فون نمبر یہاں پہ موجود ہے، انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں 0213509406 پہ۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، یہاں پنجاب میں بیٹھ کے یہاں سے آپ کی انڈکشن نہیں ہوگی، پنجاب کے لوگوں کو جانا پڑے گا۔ رجسٹریشن کے لیے انہوں نے آپ کے لیے 2 دن مختص رکھے ہیں، بلکہ 3 دن رکھے ہیں۔ 5 دسمبر سے رجسٹریشن ہے، صبح جناب آپ پہنچ جائیں وہاں پہ۔ یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹ کا ایشو ہے جو کہ غلطی سے ٹائپ ہو گئی ہے، لیکن آپ نے جانا ہے یہاں پہ۔ آپ نے بالکل اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 دسمبر سن 2022 سے لے کر 7 دسمبر سن 2022 تک آپ کی رجسٹریشن ہوگی، اور وہاں جہاں پہ آپ کا جسمانی ٹیسٹ ہوگا، فزیکل ٹیسٹ میں آپ سے رننگ کروائی جائے گی، چن اپ اور پش اپس کروائی جائیں گی، فزیکلی فٹ ہو جائیں گے۔ ریٹن ٹیسٹ آپ کا ہوگا، ریٹن ٹیسٹ میں آپ کا ایکڈیمکس کے اندر پاکستان اسٹڈیز کا، جنرل نالج کا، کرنٹ افیئرس کے بارے میں، اسلامیات کے بارے میں، اور پرسنالٹی اور آپ کے ڈفرینٹ انٹیلیجنس کے کوشچنز ہوں گے جو کہ آپ سے پوچھی جائیں گے۔ وہاں پر ہی آپ کا میڈیکل اور وہاں پہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے گا۔ اپنے اوریجنل تمام ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جائیں، اٹیسٹڈ کاپیز ساتھ ساتھ لے کے جائیں، اور پاسپورٹ سائز جو تصویر ہیں آپ کی وہ بھی آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ ان چیزوں کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے کوئی ڈپلومہ کر رکھا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اسپیشل کوالیفیکیشن ہے، تو آپ ضرور اپنے تمام جو کورسز، ڈپلوماز ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں، اسناد ہیں، وہ آپ ضرور لے کے جائیں۔ رجسٹریشن کی ڈیٹ ایک دفعہ پھر میں بتا دیتا ہوں، 5 دسمبر سے لے کر 7 دسمبر 2022 تک آپ کی رجسٹریشن ہوگی، اور اس کی جو مراعات ہیں، فیسلٹیز ہیں، کافی ساری ہیں ماشاءاللہ۔ بہت بہترین قسم کی ان کی تنخواہ ہے، ملازمت کے دوران مفت رہائش اور یونیفارم آپ کو ملے گا، دوران ملازمت انشورنس کا تحفظ ہے، شادی کے بعد اور بیوی اور بچوں کا، آپ کے پیرنٹس کا علاج بھی فری آف کاسٹ ہے۔ ڈیپوٹیشن پر بیرون ممالک آپ جائیں گے، شپس کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں۔ کراچی میں بچوں کی تعلیم کے لیے گارڈز پبلک اسکول ہیں، اور فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہے، فری آف کاسٹ آپ کی میڈیکل کی سہولیات ہیں۔ یاد رکھیں، کچھ جو چیزیں ان ایلیجبلٹی کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں، جو چیزیں سختی سے منع ہیں کہ آپ جیلی دستاویزات بالکل بھی نہ پیش کریں۔ جس نے کوئی جیلی ڈگری بنوا رکھی ہے، میٹرک کی یا انٹرمیڈیٹ کی یا گریجویشن کی، تو اگر وہاں پہ وہ پکڑا گیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ تو لہٰذا جس دن آپ پیپر کے لیے جائیں، اپنے پاس اپنا کاغذ، گتا امتحانی اور جسمانی ٹیسٹ کے لیے پی ٹی شوز وغیرہ، ٹراؤزر وغیرہ اپنے ساتھ لے کے جائیں، تاکہ وہاں پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو۔ یاد رکھیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹکٹ یہ نہیں دیا جائے گا۔ دوران بھرتی جتنے بھی قیام اور طعام کی جو سہولت ہے، یہ آپ نے اپنی خود مہیا کرنی ہے۔ کوسٹ گارڈز کی طرف سے آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹکٹ دیے یا آپ کو ریزیڈینشل یا کوئی کسی قسم کی میسنگ یا اکاموڈیشن نہیں دی جائے گی۔ دوران بھرتی موبائل فون کا استعمال سختی سے منع ہے۔ کوئی بھی امیدوار اپنے ساتھ موبائل اندر نہ لے کے جائے، ادروائز وہ کاؤنٹر پہ جمع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ حاضر سروس ہیں، پہلے بھی کسی محکمہ کے اندر سروس کر رہے ہیں، تو اپنے ڈپارٹمنٹ سے این او سی لے کے جائیں۔ اسٹیشنری اور میڈیکل اخراجات اسٹوڈنٹ اپنے خود برداشت کریں گے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کے اندر جو انہوں نے ایک بہت بڑی انسٹرکشن دی ہے کہ بالکل میرٹ کے اوپر ہوتی ہے بھرتی،
فائنل سلیکشن کا اختیار ڈی جی جو ہوتے ہیں پاکستان کوسٹ گارڈز ان کو ہے، لہذا اس سلسلے میں کسی بھی پاکستان کوسٹ گارڈ یا کسی سول شخص سے رابطہ نہ کیا جائے۔ تو یہ انسٹرکشنز ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، آپ ان کو پراپرلی فالو کیجیے۔ تو یہ دیکھ لیجئے آپ کوسٹ گارڈ کی یونیفارم آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ڈفرنٹ ایک سیریمنی ہو رہی ہے، پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی انعام اور ڈی جی کی طرف سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پریزنٹیشن باقاعدہ سے ہو۔ تو آپ میٹریکولیٹ ہیں تو آپ ضرور اپلائی کریں، انٹرمیڈیٹ ہیں اگر آپ ود ان ایج لمٹ ہیں تو آپ ضرور اپلائی کریں، بہترین قسم کی یونیفارم جاب ہے کے لیے، برائٹ فیوچر اندر۔ تو کوسٹ گارڈز کے جو میں نے پہلے اسکول کا بھی بتا دیا، یہ ان کا انسگنیا، وہاں پہ آپ کو بہترین قسم کی آپ کے بچوں کو بھی ایجوکیشن مل۔ تو اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کا کام ہے نارکوٹکس کو پکڑنا، جیسے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بہت زیادہ، جس میں چرس ہے، شراب ہے، افیون ہے، اور ڈفرنٹ جو نارکوٹکس آئٹمز ہیں، ان کو انہوں نے آگ لگا دی ہے، وہاں سے پکڑا ہے اور ان کو ضائع کر دیے، اور منشیات کی لعنت سے بھی پاک رکھتے ہیں ہمارے ملک کو بھی، سرحدوں کو بھی، اور انٹرنل اور ایکسٹرنل کسی قسم کی اگر انفلٹریشن ہوتی ہے ان دی فارم آف اسمگلنگ، تو یہ پاکستان کوسٹ گارڈز کی بیسک رسپانسبلٹی میں آتی ہے۔ تین قسم کی جاگ ضرور آپ اپلائی کریں اور اپنے مستقبل کو آپ الفاظ اجازت چاہتے ہیں